اب اس کے بعد چھٹا باب شروع ہوتا ہے. چھٹا باب متاخر مروانی خلفاء کے نام سے ہے. یہ باب یزید ثانی یزید بن عبد الملک کے ذکر سے شروع ہوتا ہے. اس کا جو اس خلیفہ کا جو مدت خلافت ہے وہ محض 4 سال ہے، اور اس میں بھی اب اندرونی بغاوتیں بار بار شروع ہوتی رہیں. اور مشرق میں یہ جو 4 سال بعد یہ جو ہے جنوری 726 میں محض 33 برس کی عمر میں فوت ہو گئے. ان کے بعد ہشام بن عبد الملک کے حد پہ بات کی ہے. جو ہشام بن عبد الملک ہیں یہ اموی خلیفہ میں مکمل طور پر ایک تجارت ذہنیت رکھنے والے انسان تھے، اور اس عہد کے جو مشہور گورنر خالد قصری ہے جو کہ 15 برس تک عراق کا امیر رہا، عراق کا گورنر رہا، اس پر میں مکمل بیان کیا. اس میں ایک جو اہم واقعہ ہوا جس نے آگے چل کر بنو امیہ کے لیے انتہائی مشکلات بلکہ عطن کو ختم کرنے کی وجہ بنی، وہ تھا زید بن علی بن حسین کی بغاوت اور ان کا کوفہ میں ان کا جو قتل کر دینا ہے وہ اس میں ہے. یہ زید بن علی بھی بعد میں جن کے نام پر آج بھی یمن میں فرقہ زیدیہ ہے، یہ کوفہ میں کوفیوں کی باتوں میں آ گئے. اور کوفی جو ہمیشہ کی طرح ان کو بھی کوفیوں نے پہلے تو بڑھا چڑھایا، لیکن جب وہ اوپر چڑھے تو مینارے سے نیچے سیڑھی کھینچ لی اور ان کو پھنسا دیا. یوں 7 جنوری 740 میں انہیں جمعرات کے دن زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. پہلے انہیں کوفہ میں صلیب دی گئی اور پھر وہاں سے ان کا سر کاٹ کر دمشق میں بھیجا گیا، جہاں سے ان کے مدینہ میں بھیجا گیا تاکہ جو وہاں پر ہیں ان کو عبرت حاصل ہو جو ان کے مخالفین ہیں بنو امیہ کے. اور ان کا جو جوان بیٹا تھا یحییٰ بن زید یحییٰ، وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا خراسان چلا گیا اور بلخ میں جو افغانستان کا ایک شہر ہے وہاں پر روپوش ہو گیا، لیکن اسے وہاں بھی ڈھونڈ کر قتل کر دیا گیا. مصنف کا بالحزن کو اس پر یہ تبصرہ ہے، یہ کہتا ہے کہ اگرچہ یہ جو زید بن علی کی بغاوت ہے یہ وقتی طور پر تو دبا دی گئی، لیکن اب یہ سلطنت دمشق کی تباہی کو بھی قریب لے آئی. اور پھر یحییٰ بن زید کی موت کے فوراً بعد یہ ایک انتہائی طاقتور شخصیت ابو مسلم خراسانی، انہوں نے اب یہ کمان اپنے ہاتھ سنبھالی اور انہوں نے جو اس قتل میں شریک تھے یحییٰ بن زید کی قتل میں، ان سب کو چن چن کر قتل کیا. اب اس کے بعد ہشام بن عبد الملک کی زندگی پر کچھ بات کی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جب اس کو کسی قدر اندرونی معاملات کسی حد تک کنٹرول ہوئے تو اس نے پھر سے رومیوں کے خلاف جنگ لڑی شروع کر دی. 717 اور 716 کے درمیان میں قسطنطنیہ پر انتہائی زوردار طریقے سے حملے کیے گئے اور فوجوں کی کمان جو ہے اس کے بیٹے معاویہ اور سلیمان کر رہے تھے. اس میں ایک جو سب سے بڑا مشہور عبداللہ البطال، جس کو ترکی زبان میں بطال غازی کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ترکی زبان میں بہت سی فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں، اس کو ہیرو قرار دیا گیا ہے. اب مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ اسی کے عہد میں جو عرب لوگ ہیں یہ اسپین تک پہنچ گئے تھے، اور اگر حتیٰ کہ فرانس تک پہنچ گئے تھے. اگر فرانس میں مسلمان وہ جنگ جیت جاتے جس میں چارلس مارٹل جو فرانسی بادشاہ تھا اس سے اگر وہ جنگ جیت جاتے تو پھر کیا ہوتا، اس کا رزلٹ کیا ہوتا. تو مصنف کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر عرب یہ جنگ جیت جاتے تو شاید آج آکسفورڈ میں قرآن شرح و تفسیر سے بیان کیا جاتا اور ممبر سے ایک مختون مجمع کے سامنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و مذہب کا تقدس اور اس کی صداقت پیش کی جا رہی ہوتی. اب مصنف نے یہاں پر یورپ پر جو اموی حملے ہوئے ان کی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن مصنف یہ کہتا ہے کہ جو امویوں کے لیے جو درد سر ہے، جو ان کے لیے درد سر وہ یورپ نہیں بلکہ سنٹرل ایشیا یعنی خراسان تھا. اور خراسان سے انہیں بری خبریں سننے کی اس قدر عادت پڑ چکی تھی کہ جب خلیفہ ہشام کو کسی نے کہا کہ ہم نے خراسان میں ایک جنگ جیتی ہے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم خراسان میں جنگ جیتے نہیں، کیونکہ انہیں اتنی عادت پڑی ہوئی تھی وہاں سے بری خبریں سننے کی. 6 فروری 743 میں یہ فوت ہو گئے. ان کی اس وقت عمر محض 50 برس تھی. اس شخص کی بھی ساری جو عمر ہے وہ جنگوں میں اور بغاوتوں میں گزر گئی. عرب مورخین کے ساتھ ساتھ مصنف نے تھیوفنز جو یونانی مورخ ہے اس سے بھی اس کے اقتباسات لیے اور اس نے بھی اس کی تعریف کی ہے. البتہ اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس حالت میں اس کو سلطنت ملی تھی جب وہ فوت ہوا تو سلطنت اس سے بھی بری حالت میں تھی اور سلطنت تقریباً اپنے اب اختتام کی جانب دوڑ رہی تھی. اب اس کے بعد جو ولید خلیفہ بنے، ولید بن یزید بن عبد الملک، کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت تھے جسمانی اعتبار سے، اس لیے انہیں جمیل کہا جاتا تھا. اس پر مکمل تفصیل سے بات کی گئی ہے اور جو چھٹا باب ہے اس کی تفصیل پر ختم ہو جاتا ہے.
اس کے بعد مصنف نے 7واں باب شروع کیا جو کہ خلیفہ مروان اور تیسری خانہ جنگی کے عنوان سے ہے. یہ مروان جو ہیں یہ آخری خلیفہ ہیں بنو امیہ کے، اور اس نے جو حکومتی مرکز ہے اس کو بھی تبدیل کیا. یہ وہاں سے شام سے اب دمشق سے یہ حران کو لے آئے جو آج شانلی عرفہ ترکی کے ایک مشرقی بارڈر پر ایک شہر ہے وہاں پر آ گئے. لیکن اب خلافت جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو ماوانیہ بہت پسند تھا جو کہ گدھوں کے وہ تھا کھانے لیے، اس کے لیے اس کو ہمار کہتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا اس لیے اس کو ہمار کہتے ہیں. اور یہ جنگجو بھی بہت اچھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جوڑ توڑ میں بھی ید طولہ رکھتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنے ہی خاندان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس وجہ سے جو پہلے ہی بنو امیہ جو ہیں وہ ختم ہونے کے قریب تھے، اب تقریباً یہ بات طے ہو گئی تھی، نوشتہ دیوار ہو چکا تھا. اب آخر میں جا کر مصنف نے بیان کرتا ہے کہ کون کون سے گروہ تھے جنہوں نے اکٹھے ہو کر عباسیوں کی خلافت کی آغاز کا سبب بنے اور بنو امیہ کے خاتمے کا سبب بنے. ان میں خوارج تھے جو کہ ابتدائی طور پر تو پوری مملکت میں آذربائیجان، آرمینیا، موصل، جزیرہ ہر جگہ پر ایک چھوٹی چھوٹے گروہ تھے، لیکن پھر بعد میں یہ انتہائی بڑے گروہ بن گئے، اور یہ 745 میں ان لوگوں نے کوفہ پر چڑھائی کی اور کوفہ پر قابض ہو گئے. اور مروان جو ہے وہ لگ بھگ مسلسل 30 سال وہ ان سے جنگیں کرتا رہا، لیکن اس میں اسے حاصل کچھ نہ ہوا. اب یہ باب یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اس کے خوارج کے، اور پھر خوارج کے ساتھ ساتھ ابو مسلم خراسانی جو سیاہ جھنڈوں کے ساتھ لہرا رہا تھا، جو سیاہ جھنڈے اس نے لہرائے تھے، اس کے نام پر ہی ختم ہو رہا ہے. اور ابو مسلم کا ایک چھوٹا سا تعارف کرواتا ہے، اس کے بعد پھر 8واں باب شروع ہو جاتا ہے. 8واں باب جب شروع ہوتا ہے تو اس میں خراسان میں عرب قبائل ہیں، یعنی اس میں مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ جب خراسان آخری بنو امیہ کے آخری عہد میں وہاں پر قبائل کی کیا صورتحال تھی، اور آپس میں وہاں پر ان کے تعلقات کیسے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو حارث بن سریج رہے ہیں، یا جو قتیبہ بن مسلم ہیں جو فاتح سنٹرل ایشیا ہیں، یا جو دوسرے اموی وہاں پر کسی دور میں گورنرز رہے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بات کرتا ہے. مصنف یہاں پر یہ کہتا ہے کہ مرکز جو ابتدائی اس دور کی کتب ہیں سب کی جو روایات کا وہ کوفہ ہی رہتا ہے. تبری جو ہے وہ 12 نقیبوں کا ذکر کرتا ہے بنو عباس کے، جن میں 8 عرب ہیں اور 4 موالی تھے. اب اس کے بعد جو ولحوزن ہے وہ ابو مسلم خراسانی کے حوالے سے قدر تفاصیل سے بیان کرتا ہے کہ کیسے یہ لوگ ابھرے، کیسے یہ لوگ اب بڑے. اور پہلا جو عباسی خلیفہ کے نام جو خطبہ پڑھا گیا وہ اس دن عید بھی تھی اور جمعہ بھی تھا، 1 شوال 129 ہجری میں یہ خطبہ پڑھا گیا. اور یہ سیاہ جھنڈے لہراتے ہوئے یہ لوگ جو ہے یہ لوگ اب آہستہ آہستہ کوفہ کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے. اب اس کے بعد مصنف وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ یہ کوفہ میں آیا تو یہ کیسے ہوا، اور اس کے بعد سلطنت عرب کا سقوط وہ بیان کرتا ہے کہ جس میں بنو امیہ کے آخری عہد میں جا کر جو خراسان کی حالت کیا تھی، اور اس میں مختلف جو قبائل تھے جیسے سبائی ہیں، یا جو خوارج ہیں، محمد بن ابو جو حضرت علی کے جو ایک دوسرے بیٹے ہیں حنفیہ، ان کے بارے میں تفصیل بیان کرتا ہے. ان کے ماننے والوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا، اس بارے میں مکمل تفاصیل سے دیتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ان واقعات میں اکثر روایات جو ہیں مجہور راویوں سے ہیں، کون بیان کر رہا ہے یہ پتہ نہیں چلتا. البتہ اس میں بہت زیادہ من گھڑت روایات بھی شامل ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد امویوں کے خلاف جو آخری مارکہ عظیم تھا وہ دجلہ کے اس پار لڑا گیا، جو 2 جمادی الثانی 132 ہجری میں شروع ہوا، اور 11 جمادی الثانی اتوار کے روز 25 جنوری 749 عیسوی کو وہ ختم ہوا، جو کہ مروان جو آخری اموی خلیفہ ان کی مکمل شکست پر ختم ہوا. یہاں پر مصنف جو ہے ولحوزن وہ عرب مورخین کے ساتھ ساتھ یونانی اور اس دور کے جو دیگر مصنفین ہیں ان کی کتابوں سے بھی مدد لیتا ہے، اور ایک مکمل تفصیل ہمارے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ وہ جنگ ہوئی کیسے. اس میں جو بنو امیہ کے زندہ لوگ عباسیوں کے ہاتھ لگے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کیسے ان کو دردناک طریقے سے مارا گیا، اس میں تفصیل بیان کرتا ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ عباسیوں نے زندوں کو تو قتل کیا، پہلے ان کو اتنا مارا کہ وہ نیم مردہ ہو گئے، تو ان کے اوپر کھال کی چمڑے کی کھالیں بچھا کر ان کے اوپر کھانا رکھا، اور کھانا ایک
पुरतकल्लुफ़ खाना खाने लगे, और वो जो ज़ख्मी थे वो जब कराह रहे थे तो ये उनका कराहना एक थोड़ी थोड़ी मौसीकी के लिए उनका काम कर रहा था। तो इस बारे में तफसील से बयान किया। और अलबत्ता विल हसन कहता है कि ये रवायात भी शक की निगाह से देखी जाती हैं, क्योंकि इसमें शक नहीं है कि अब्बासियों ने उनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया, कत्ल गारत किया, कत्ल अजीम किया, लेकिन इस कदर आगे चले गए इस बारे में वो नहीं मानता। अलबत्ता वो ये कहता है कि उनको गुस्सा इस कदर ज़्यादा था बासियों को कि ज़िंदा तो ज़िंदा जो मुर्दा लोग थे उनके साथ भी उन्होंने इंतहाई बुरा सलूक किया और उनकी कब्रों से निकाल कर उनको सजाएं दी। मसलन खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक है जिसकी लाश अभी सलामत थी, उसको कब्र से निकाला गया, पहले उसको कोड़े मारे गया, फिर उसे सलीब दी गई यानी फांसी दी गई। इस पर भी जब उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ इनका अब्बासियों का तो उसको उसकी लाश को आग लगा दी गई और फिर उसको बहा दिया गया। तो बयान करता है कि सवाए उमर बिन अब्दुल अजीज़ और हज़रत मुआविया के सभी जो बनु मैया के खुलफा या उनके मुतल्लिकीन थे उनके साथ तकरीबन यही सलूक किया गया। अब यहाँ पर अबू मुस्लिम खुरासानी की कत्ल पर आकर ये किताब ख़त्म हो जाती है कि कैसे बनु अब्बास को जब तक ज़रूरत थी अबू मुस्लिम खुरासानी की उस वक्त तक तो उन्होंने इसने साथ रखा, लेकिन जैसे ही उन्हें ज़रूरत पूरी हुई तो उसको भी कत्ल कर दिया। अब ये जो किताब है इसमें दो तीन बातें हम किताब के हवाले से जल्दी से खुलासा कर देते हैं कि ये विल हसन ने अरब मुसन्निफ़ीन के साथ साथ जो उस दौर की बाज़ंटाइनी या दूसरे गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ीन हैं उनकी रवायात को लेकर एक उनका तकाबली मुताला किया, और जिससे वो बताता है कि जितना अरब मौरख़ीन ने बनु मैया के लोगों को लान तान किया या बुरा दिखाया वो इतने कतन बुरे नहीं थे। इसके साथ साथ विल हसन ये है कि वो बहुत से असल उसका जो विल हसन का असल मैदान है वो अहद कदीम यानी यहूदियों का वो स्पेशलिस्ट था, माहिर यहूदी उलूम का, और इसीलिए वो बहुत से वाक़यात में इशारा कर देता कि ये इस्लामी तरीका ये वाक़या जो यहूदी तरीके फ़लाँ वाक़े से मिलता जुलता है। तो जो रेहान उमर है जो मुतरजम है उसने उस वाक़े जिसकी तरफ इशारा किया उसका भी बयान कर देता कि ये वाक़या असल में ये है। मुसन्निफ़ जो मुतरजम है उसने जो मुसन्निफ़ ने लिखा है उसका बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, अलबत्ता बहुत से मकामात पर मुतरजम ने उसका बयान कर दिया कि ये वाक़या मुसन्निफ़ से गलती हुई है, एक मुस्तशरिक है, इसलिए उसका वो जो एक तअस्सुब है वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद इस किताब के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इंतहाई इल्मी काम है, और मुसलमानों को भी चाहिए कि वो बैठकर अब कुछ नए तरीके से अपनी जो इब्तिदाई कुतब में रवायात लिखी गई हैं अगर वो गलत हैं तो किस बुनियाद पर गलत हैं, और जो मुस्तशरिकीन एतराज़ करते हैं उन एतराज़ात का इल्मी जवाब देना चाहिए, ना कि महज काफिर कहकर या उन्हें इस तरह कहकर रद्द करने की बजाय। इसी तरह विल हसन की एक और दूसरी किताब है जो अहद अमवी में सियासी व मजहबी अहज़ाब, इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और मैंने इस किताब को पढ़ा, मुझे बहुत मज़ा आया बहुत, और जो 1912 में जो छपी हुई किताब है, अब देखें कि तकरीबन 100 साल से ज़्यादा गुजर गया जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, 2022 है। इसके बावजूद जो मामलात उस वक़्त थे वो आज भी बिल्कुल ऐसे हैं, और मुसलमानों को आज भी शायद ऐसी किताब नहीं लिख पा रहे। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो रवायात को उसी अंदाज में इल्मी अंदाज में लें और इल्मी अंदाज से उसे रद्द करें।